الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں آج آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح سے بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں نے جو ایک آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا مختصر مضمون عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام کے 3 طبقات کا۔ سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ انصار کا طبقہ ہے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی۔ اور تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، تیسرا طبقہ ان کا ہے کہ جو ان 2 طبقوں کے بعد ایمان لائے، یعنی فتح مکہ کے موقع کے بعد ایمان لائے۔
اور اس کے اندر جو سب سے پہلے ہجرت جہاد کرنے والے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انصار کے طبقے میں سے جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور جو تیسرے نمبر پر تیسرا طبقہ جب ایمان لایا تو اس وقت اسلام پھیل چکا تھا، اسلام کو ایک ترقی مل چکی تھی، تو ان کے اندر نام آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور بھی بہت سارے صحابہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ تو یہ اس وقت ایمان لائے جب اسلام ایک پھیل چکا تھا، اسلام کو طاقت مل چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے 3 ان کے لیے نتیجے بیان فرمائے۔ پہلا نتیجہ دنیاوی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ، یہ آخرت کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیا، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور معزز روزی، یہ بھی آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقام دیا۔ تو یہ تو ان کا مقام آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیسرے طبقہ والے ہیں، وہ ایمان لائیں، تو واضح طور پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ ازدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی بنا، ہادیا مہدیا، مہدی بنا یعنی ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، وہدی بہ، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہنچا۔ اللہ رب العزت نے ایک تو ان کو ہادی بنایا کہ اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی، اور پھر ان کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو ایک مادی کا لقب جو ایک ہدایت یافتہ، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کس طرح ملی کہ ان کے حکومت کے اندر جو قرآن و سنت کا نظام، پھر اس سے آگے بہت سارے لوگ جنہوں نے دین کی راہ پکڑی، تو اللہ رب العزت نے جو حضور کی دعا یہ قبول فرمائی، حضور نے دعا فرمائی۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی اس کی مختصراً تفصیل عرض کر دی ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تفصیلی حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبوت سے تقریباً 7 سال کا بھی قول ہے، 13 سال کا بھی قول ہے، اور تقریباً 6 سال کا بھی قول ہے۔ حضور کے نبوت کے اعلان سے تقریباً 6-7 سال یا 13 سال پہلے پیدا ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نام ان کا امیر معاویہ، کنیت عبد الرحمن، اور اسی طرح لقب ایک تو ہے خال المؤمنین، اہل ایمان کے ماموں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ اور ایک لقب ان کا کاتب وحی بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت بھی کیا کرتے تھے، خط وغیرہ بھی، اور وحی لکھا کرتے تھے۔ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو اس وقت تو قرآن بچا ہوا کہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو لکھوائی کروائی نا، اور خط جو لکھا ہے تو ان کے اندر اکثریت خط جو لکھے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھے تھے، ان کے یہ القابات ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں کی، لیکن 2 عورتیں جن سے اولاد ہوئی، ایک میسون بنت بہدل، اس سے نکاح کیا تھا شام کی گورنری کے دور میں، تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا یزید، جو بعد کے اندر خلافت پر بیٹھا، اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک امت المشارق تھی اور ایک دوسری بیٹی، تو امت المشارق غالباً بچپن میں ان کا وفات ہوگی، اور دوسری تھی رملہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر ان سے بیٹا پیدا ہوا ایک زید، جس کا نکاح حضرت حسین کی بیٹی سے ہوا، اور دوسری ایک انہوں نے شادی کی تھی فاختہ بنت قرظ، غالباً ان کا نام تھا، اس دوسری عورت سے شادی کی تھی، اس سے ایک لڑکا 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک تو بچپن کے اندر انتقال کر گیا
اور ایک عبداللہ تھا اس کا نام، وہ حضرت امیر معاویہ کی وفات تک زندہ رہا۔ یہ تو ان کی ایک شادی کی ایک لسٹ ہے اور اولاد کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو فضائل و مناقب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، سب سے بڑی فضیلت جو جنتی ہونے کی بشارت حضور نے دی وہ اس طرح کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو سب سے پہلا بحری لشکر جو جہاد کرے گا میری امت کا، ان پر جنت واجب ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اس بات کو۔ 28 ہجری میں سب سے پہلا بحری لشکر جس نے قبرص کو فتح کیا، اس کا جو امیر تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اس کی مزید تفصیل کی بخاری شریف کے اندر ہی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آرام کیا حضور نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اچانک بیدار ہوئے اور مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام جو حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کا ایک لشکر دیکھا ہے جو جہاد کر رہا ہے سمندر کے اندر۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو حضور نے ان کے لیے دعا فرما دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، پھر دوبارہ بیدار ہوئے، مسکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا ایک اور لشکر وہ بھی بحری جہاد کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں ان میں سے شامل ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تو پہلے میں سے دوسروں میں سے نہیں ہوگی۔ تو یہ حضور کے پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ جب پہلا بحری لشکر جو حضرت امیر معاویہ کی ان کی ایک سربراہی میں قبرص کو فتح کیا تو واپسی پر حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ سواری سے گری اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو حضور کی ایک پیشین گوئی ثابت ہوئی، ایک تو حضرت ام حرام کے لیے کہ تو پہلے میں سے دوسرے لشکر میں سے نہیں ہوگی، اور حضرت امیر معاویہ کا جنتی ہونا یہ واضح فضیلت ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت سارے گمراہ فرقے اور بہت سارے گمراہ لوگ جنہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں بہت سارے معاذ اللہ جھوٹی باتیں تاریخ کا سہارا لیتے ہوئے ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے یہ حدیث آتی ہے تو بس سر نیچا کر کے بتاتے ہیں ان کی فضیلت میں۔ ایک ہے انجینئر علی مرزا ہے، تو وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ تو پھر اس سے اگلے دن سوال ہوا کہ یہ فضیلت ہے ان کی؟ تو کہنے لگا کس نے انکار کیا؟ جب ان کی کوئی بات اس طرح مل جاتی جو ان کے شان کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو اچھال کر بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو ان کے فضیلت کے بارے میں بات آتی ہے تو پھر سر نیچے کر کے بس کہتے ہیں بھائی بس ہے صاحب۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایسی فضیلت ہے بخاری شریف کے اندر ہے جس کا مرتبہ قرآن شریف کے بعد اللہ رب العزت کو اللہ نے اس کو اتنا مقام دے دیا کہ اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن شریف کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو بخاری شریف کا ہے۔ تو یہ تو بخاری شریف کے اندر ان کی ایک فضیلت ہے۔ اور مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور اس کو حساب کا علم عطا فرما اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ 3 دعائیں۔ سب سے پہلی دعا اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے کہ ان کے دور کے اندر کتاب و سنت کا قانون نافذ ہوا، اور دوسرا حساب کا علم کہ اللہ نے ان کو ایک حکومت دی، کیونکہ جس کو یہ علم یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اور ایک تو دنیا کے لحاظ سے بھی اس کو ایک حکومت ملتی ہے، کیونکہ جو معاملات کو جانتا ہوتا ہے اسی کو سربراہ بنایا جاتا ہے۔ اور تیسری دعا واقع العذاب، تو عذاب جہنم سے بچا، یہ واضح طور پر اشارہ ہے کہ حضور حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ اور پھر اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ ایک تاریخ کبیر کی روایت ہے، امام بخاری تاریخ کبیر کے راوی امام بخاری ہیں جنہوں نے تاریخ کبیر غالباً لکھی ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا چیز تیرے میرے پیٹھ کے ساتھ لگ رہی ہے، میرے جسم کے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا میرا پیٹ اور سینہ۔ تو حضور نے اس وقت دعا فرمائی اللہم املاؤ علما
اور ایک دوسری روایت میں ہے وحلمن، اے اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے علم اور حلم سے۔ تو اللہ نے بہت علم بھی عطا فرمایا، حلم بھی عطا فرمایا۔ اور مسند احمد کی روایت ہی ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے حکومت سونپ دے، حکومت تجھے مل جائے، خلافت مل جائے، تو عدل کرنا، عدل کرنا، عدل کے ساتھ پیش آنا اور اچھا رویہ اختیار کرنا، اس طرح کا مفہوم ہے حضور کی دعا کا۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں جب حضور نے فرما دیا تھا تو اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب مجھے خلافت ملے گی، حکومت ملے گی۔ پھر اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہوئی ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ اگر کسی صحابی کے لیے کوئی بھی آیت یا حدیث نہ بھی ملے، کوئی حدیث نہ ملے قرآن کے اندر، تو صحابہ کے لیے بیان ہو گیا۔ بالفرض اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، کوئی تاریخ کی روایت بھی نہیں ملتی ہے، تو اس کے لیے صحابی کا رتبہ جو ہے یہی بہت اعلیٰ رتبہ ہے۔ یہی رتبہ ایسا ہے کہ کوئی اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، پوری دنیا کے اولیاء بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس رتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو جس کے لیے اتنے فضائل ثابت ہو جائیں تو اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ پھر کس نے اجازت دی کہ ان کی تنقیص کی جائے، ان کے بارے میں معاذ اللہ گستاخیاں کی جائیں؟ یہ تو احادیث کے اندر ہے۔ اور اب آئیے گا حضرات صحابہ کرام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم قیس و کسریٰ کے بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہو، حالانکہ تمہیں معاویہ موجود ہیں۔ سیاست کے اندر ان کا ایک نام تھا، حضرت عمر ان کی مثال دے رہے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو گورنری سے ہٹا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا تو لوگوں نے تنقید کی حضرت معاویہ پر، تو انہوں نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا۔ یہی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اسی کا حوالہ دیا حضرت عمر بن خطاب نے۔ حضرت ابن عباس حضرت معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ فقیہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جس کی نماز کو حضور کی نماز کے مشابہ دیکھتا ہوں وہ تمہارے امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ صحابہ کی روشنی کے اندر ان کے فضائل ہیں، صحابہ کی زبان مبارک سے۔ تابعین کے بارے میں آئیے گا، حضرت مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں اگر تم معاویہ کا دور دیکھتے تو تم کہتے تو امام مہدی علیہ السلام کا دور ہے۔ کیوں؟ اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی دور کے اندر امن، اسلام کا پھیلاؤ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 64,65,000 مربع میل پر حکومت، یعنی 1,20,00,000 20 لاکھ مربع میل ٹوٹل ہے یہ زمین، اس میں سے 65 لاکھ یعنی آدھے سے بھی زیادہ حکومت حضرت امیر معاویہ کی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں اتنا پھر امن، سکون، اسلام کے فتوحات، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ امام مہدی کے دور کے اندر جس طرح امن ہوگا تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی امن نظر آ رہا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا۔ اور بھی بہت سارے تابعین سے اور پھر اولیاء اکرام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ، مشہور بات ہے ان کی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ کی ہے، جس گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی گئی ہے اس مٹی سے بھی اس مٹی کے مقام کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آنکھ تھی جس نے حضور کا دیدار کیا تھا، کیونکہ حضور کے دیدار کی وجہ سے وہ انسان اتنا معزز بن جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کے رتبہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر دوسرے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ، اولیاء کے اندر جن کا مقام ہے، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام سے اور تابعین سے اور اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے ان کی فضیلت ثابت ہے۔ تو پھر کسی کی غلط تقریر، کسی کی غلط تحریر، کسی کا غلط بیان کرنا اور کسی کا کوئی غلط لکھنا،
یہ حضرت امیر معاویہ کی شان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جو بندہ غلط لکھے گا، غلط بولے گا، تو ہم اس کو بکواس کہیں گے، اس کو گستاخی کہیں گے، کیونکہ جب ایک بندے کے بارے میں اتنی فضیلتیں آ جائیں تو پھر ان کی شان کے اندر کس طرح گستاخی کی جا سکتی ہے؟ یہ تو گویا اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چنا انسانوں میں سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حضور کی امت میں سے صحابہ کو چنا ہے، تو پھر کس طرح اگر ہم ان پر اعتراض کریں گے تو پھر ہم اللہ کے انتخاب پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ خود چناؤ کر رہا ہے، تو پھر ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم ان کی شان کے اندر گستاخی کریں؟ یہ تو حضرت امیر معاویہ کے فضائل تھے، ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم ان کی شان کے اندر گستاخی کریں؟ یہ تو حضرت امیر معاویہ کے فضائل تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے دور میں کتنا ان کا مقام کہ کاتب وحی رکھ لیا حضور نے اپنا، اور اس بارے میں روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو رکھ لیں کیونکہ امین ہیں، امانت دار ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا کتابت پر۔ اور حضرت ابوبکر کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب مدعی نبوت، اس کے خلاف جو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ لڑی گئی 12 ہجری ربیع الاول کے اندر، اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، انہوں نے جس تلوار سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، نیزہ یا تلوار، تو انہوں نے اسی تلوار سے مسیلمہ کذاب کو مارا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک اور صحابی نے اس کو مارا، پھر اخیر کے اندر جس کو قتل کیا وہ حضرت امیر معاویہ نے قتل کیا تھا۔ یہ تینوں کا نام آتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کے دور کے اندر ان کی ایک کارنامہ، حضرت عمر کے دور کے اندر ان کا کارنامہ یہ ہے کہ ساریہ جو علاقہ بڑا حساس علاقہ تھا، صحابہ کو فتح کرتے ہوئے 6 سال لگ گئے، تقریباً 6 سال لگ گئے، تو فتح نہیں ہو رہی تھی، جس کے اندر جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ تھے۔ تقریباً 6-7 سال کا عرصہ لگ گیا، لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو فتح نہیں جب ہو رہی تھی تو پھر حضرت یزید بن ابی سفیان جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، تو وہ بھی گئے ہوئے تھے، ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو وہ واپس آ گئے، تو حضرت عمر بن الخطاب نے پھر حضرت امیر معاویہ کو بھیجا، تقریباً 40,000 کا لشکر تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو ان کو کہا کہ آپ نے ایک تو دعا کرنی ہے، استغفر اللہ کی کثرت کرنی، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور پھر جہاد کرنا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس 6-7 سال کے بعد جب بھیجا جا رہا ہے تو بہت تھوڑے دنوں کے اندر اس کو فتح کر لیا، کیونکہ رومی صبح کے وقت اتوار کا دن تھا، وہ اپنی عبادت کے اندر مشغول تھے، پھر کوئی چور راستہ مل گیا، جس طرح ایک خفیہ راستہ مل گیا ان کو جس سے مسلمان داخل ہوئے، اور اس کے اندر ان کو لاپرواہی تھی، ان پر حملہ ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تقریباً 80,000 رومی مارے گئے اس جنگ کے اندر۔ تو اللہ نے ایک فتح عطا فرمائی۔ یہ کارنامہ تھا حضرت امیر معاویہ کا حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک کارنامہ تھا، جو جنگی بحری بیڑا جو تیار کیے تھے، جنگی جہاز تیار کیے تھے، وہ حضرت عثمان کے دور میں تیار کیے تھے۔ ان کا ارادہ تھا حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر نے منع کر دیا، ایک تو اس وجہ سے کہ ابھی بری جنگیں لڑ رہے ہیں، خشکی کی جنگیں جتنے علاقے وہاں پر لڑ رہے ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان سے انہوں نے عرض کی، خط لکھا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود اپنے صوبے میں سے انتظام کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر خود انتظام کر سکتے ہو تو پھر انتظام کر لو۔ اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی خوشی سے اس کے اندر شامل ہونا چاہے وہ جائے، کسی کو زبردستی نہ لے کر جایا جائے۔ تو اپنی خوشی سے لوگ شامل ہوئے، لوگوں نے شرکت کی، اور پھر انہوں نے بحری بیڑے تیار کیے، تقریباً 500 کے بارے میں بھی آتا ہے، اور 1750 بیڑے جو انہوں نے تیار کیے، اور پھر تقریباً اس کے اندر 6 ماہ لگ گئے، 40,000 کی فوج انہوں نے یہ سب کچھ کیا، کام دیا تقریباً 6 ماہ کے اندر۔ پھر جب یہ چلنے لگے تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میری سلطنت میں جتنے بھی قرہ حضرات ہیں ان کو جمع کیا جائے، تقریباً 7,500 قاری تھے جن کو جمع کیا گیا، اور کہا کہ تمہارے جو گھر کا انتظام وہ ہمارے ذمہ ہو گیا، حکومت کے ذمہ، اب تم نے
ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے جنگ کرنی ہے، اور ان کو تقسیم کر دیا 7,500 قرہ کو کہ جہاں کوئی بستی ملے جنگ کے اندر، جہاں کوئی دریا سمندر کے اندر جہاں کوئی جزیرہ نظر آ جائے وہاں پر اپنے جہاز کو ڈال دینا ہے اور وہاں پر قرآن کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک کارنامے، تو اتنا ایک فضیلت والا انسان، ایک صحابی، تو پھر ان کی شان کے اندر کون تنقیص کر سکتا ہے؟ ان کی شان کے اندر کون گستاخی کر سکتا ہے؟ جو کرے گا اپنا خود بیڑا غرق کرے گا۔ ان کی شان کے اندر کون گستاخی کر سکتا ہے؟ جو کرے گا اپنا خود بیڑا غرق کرے گا۔ اور پھر آگے آئیے گا ان کے فضائل کو، حضور سے عشق دیکھیے ان کا، کہ ایک مرتبہ ان کو پتا چلا کہ فلاں علاقے کے اندر، بصرہ کے اندر غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ایک صحابی رہتے ہیں، ان کی شکل حضور سے ملتی ہے۔ تو انہوں نے ان کو بلایا اور پھر ان کا اعزاز اکرام کیا کہ ان کے پیشانیوں کو بوسہ دیا، اپنے تخت سے نیچے اتر آئے، ان کو اعزاز و اکرام کیا، یہ حضور کے عشق کے اندر کیا۔ اور پھر ایک چادر تھی ایک صحابی کے پاس، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے پاس چادر تھی، تو ان کو پتہ چلا، ان کو حضرت امیر معاویہ کو اور اپنا قاصد بھیج کر ان صحابی کو بلایا اور پھر ان سے وہ چادر لی، قیمت کہا کہ جتنی مرضی لینا چاہے لے لے، لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں، تحفتاً انہوں نے دی۔ اور پھر اسی طرح ان کے حضور کے جو بال تھے، ناخن تھے، وہ ان کے پاس تھے، اور کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھوں پر حضور کے ناخن رکھے جائیں، بال رکھے جائیں حضور پر، میرے کانوں کے اندر، یہ سب یہ حضور کس کے اندر یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ ان کی حضرت امیر معاویہ کے ایک شان ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ اب آئیے گا ان کی جنگوں کی طرف۔ اب لوگ ان پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، اور اس جنگ کے اندر ہمارا بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ ایک تو حضور کا فرمان بھی ہے، حضور نے فرمایا حق علی کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ نے حق کر دیا ہے کہ جو حضرت علی کی رائے ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کی رائے کو حق بنا دیں گے۔ جس طرح کہ حضرت عمر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیتے، اور اسی موافقات عمر میں سے تقریباً 29 یا 27 آیات مبارکہ جو حضرت عمر کی رائے پر نازل ہوئی، یعنی حضرت عمر کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا تھا تو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ اور یہی بات ہے کہ حضرت علی کی جو رائے ہوتی تھی اللہ اس کو سچا بنا دیتے تھے، حق بنا دیتے تھے۔ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر دونوں طرف مسلمان، اور اس کی جنگ کی وجہ کیا تھی؟ اختلاف رائے تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا انہوں نے شہید کر کے بیعت کس کے ہاتھ پر کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، گویا کہ وہ باغی لوگ وہ حضرت علی کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے تھے، بلوائی جن کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ تو حضرت عثمان بنو امیہ میں سے تھے، تو یہ ان کے رشتہ دار تھے حضرت امیر معاویہ، انہوں نے کہا کہ ہم قصاص لیں گے، ان کو قتل کریں گے سب کو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ابھی نہیں کر سکتے، لیکن بس جس طرح کے منافقت ہوتی ہے تو جس اتنی حکومت آ جائے، اتنا مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے تو منافقوں کو کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ آج ایک ملک بھی اگر مسلمانوں کو مل جائے، ہمارے پڑوسی ملک کی مثال لے لیجئے، 2001 کے اندر جب اسلام کا نفاذ ہوا، پوری دنیا کفر کے اندر آگ لگ گئی کہ افغانستان کے اندر کس طرح اسلام کا نظام آئے گا۔ انہوں نے بہت سارے واقعات کو بنیاد بنا کر اسلامی حکومت کو ختم کیا۔ تو ایک چھوٹے سے خطے پر آج کے دور کے اندر کفر نہیں گوارا کر سکتا ہے، تو اتنی بڑی حکومت 22 لاکھ مربع میل تو حضرت عمر بن خطاب کے دور میں تھی، تقریباً 44 لاکھ مربع میل کے قریب حکومت تھی، تو کس طرح منافق گوارا کر سکتے تھے؟ تو یہی وجہ تھی۔ تو جب جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ کا لشکر، ان کا بھی نقصان ہوا، حضرت علی کا بھی نقصان ہوا، دونوں طرف سے نقصان ہوا۔ تو حضرت علی کو ہم نے کہا حق پر، حضرت امیر معاویہ کو ہم نے کہا وہ بھی حق پر تھے، لیکن ان کی غلطی تھی اس دور پر کہ اتحادی خطا تھی، کیونکہ اختلاف رائے ہے، یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں فرماتے کہ حضرت امیر معاویہ یہ سب لشکر یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارا کلمہ، ہمارا ایمان ایک، قرآن ایک، رسول ایک، ہمارے عقائد سب کچھ ایک ہے، پھر حضرت علی کیوں فرما رہے؟ اور فرما رہے تھے کہ ہماری اختلاف رائے ہے حضرت عثمان کا قصاص کے بارے میں، اور ہم اس سے بری ہیں، حضرت علی خود فرماتے تھے۔
کیونکہ یہ تو دوسرے بلوائی ان کے لشکر کے اندر شامل تھے. اور پھر ان کی جنگ جو ہوئی حضرت علی کے یہ گواہی، اور حضرت امیر معاویہ یہ ان کے ذہن کے اندر بھی ایسی بات نہیں تھی، وہ بھی اختلاف رائے سمجھتے تھے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قیصر روم نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ آپ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپس کے اندر جنگ ہو رہی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں حضرت علی کے خلاف اپنا لشکر لے کر آؤں. تو اگر حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو باطل سمجھتے کہ معاذ اللہ یہ غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، مطلب کہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، میں اسلام کا کام کر رہا ہوں، تو حضرت امیر معاویہ روم کو بلا لیتے. نہیں، کیا لکھا کہ کتے تو حملہ کرنا چاہتا ہے حضرت علی پر، اگر تو اس طرف آنا چاہا تو نے، پھر میں حضرت علی کے ساتھ صلح کر کے تیرے خلاف ہم مل کر جنگ کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہے. یہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اسلام کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. اور بھی بہت سارے واقعات، بہت ساری فضیلتیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ثابت ہیں. حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت، پھر ان کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور اگر حضرت امیر معاذ اللہ کافر ہوتے، معاذ اللہ اسلام سے خارج ہوتے، جس طرح روافض کہتے ہیں، جس طرح بعض غلط لوگ کہتے ہیں، تو حضرت حسن معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر کیوں بیعت کر رہے؟ ایک بندہ جنتیوں کا سردار ہے اور پھر وہ حضرت امیر معاویہ کو، مسلمانوں کی حکومت ایک معاذ اللہ کافر بندے کو کس طرح دے سکتا ہے؟ اعتراض ہے، ایک سوال ہوتا ہے. اور حضرت امیر معاویہ کو پر اللہ نے حکومت دی، تقریباً 19 سال 3 ماہ تک حکومت کی حضرت امیر معاویہ نے. 60 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر ان کی محبت راسخ فرمائے، اور جو دوسرے لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر یا کسی اور صحابی کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں. جو ان کی شان کے اندر گستاخی کرے گا ہم اس کو بکواس کہیں گے، گستاخی کہیں گے، غلط بنیاد پر اس کو کہیں گے. ہم اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی تکفیر کرے گا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے، کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، تو اس کا کفر واپس اس پر لوٹتا ہے اگر وہ کافر نہ ہو. تو حضرت امیر معاویہ تو پکے سچے مسلمان، پھر صحابی. اگر جو بندہ ان کو کافر کہے گا جس طرح شیعہ کہتے ہیں تو وہ خود کافر ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو، ایک صحابی کو کافر کہا. دعا اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت راسخ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.